تاریخ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ 40 سال اس نے کبھی کسی کے نل سے پانی تک نہیں پیا. 40 سال اتنا تقویٰ اتنی پرہیزگاری اس کے اندر تھی کہ 40 سال اس نے کسی کے نل سے پانی تک نہیں پیا تھا. اور 60 سال وہ کبھی سویا نہیں, لیٹا نہیں. 60 سال اس نے بستر پر کبھی پیٹ نہیں لگائے, صرف اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارے. ہر وقت نیکی ہی کیا کرتا تھا. 60 سال نہ کبھی وہ سویا ہے, نہ کھانا اس نے پیٹ بھر کے کھایا, صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت کو گزارا. مگر جب وہ دنیا سے گیا, جانا تو سب کو, جب مرا دنیا سے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ نے اس کو خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا تم تو اتنے بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا؟ تمہاری تقویٰ تمہاری پرہیزگاری کا صلہ اللہ نے کس بات سے دیا؟ تمہاری نیکیوں کا صلہ اللہ نے کس چیز سے دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہر منزل پہ میں کامیاب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ہارڈ, سب سے سخت منزل کوئی ہے تو قبر کی. اگر جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری منزلوں کو آسان کر دیتا ہے. میں تو ہر جگہ کامیاب ہو گیا. اس شخص نے کہا میں قبر میں بھی کامیاب, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا, مگر ہاں ایک بات سے اٹک گیا ہوں, جنت میں جانے کو نہیں ملا. صرف ایک بات کی بنیاد پر, ایک کمی کی بنیاد, ایک خامی کی بنیاد پر میں جنت میں جا رہا تھا, مجھے جنت کے دروازے سے واپس کر دیا گیا, روک لیا گیا, جنت میں جانے نہیں دیا گیا. تو اس نے کہا ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی بنیاد پر تمہیں جنت میں داخل ہونے کو نہیں ملا؟ باقی تمہارے سارے معاملات اچھے ہوئے, تمہارا قبر کا حساب بڑھیا رہا, سارا حساب و کتاب بڑھیا رہا. جب جنت میں جانے کی باری ہے تو اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیوں نہیں, کہ کون سا ایسا گناہ تھا؟ تو شخص کہتا ہے کہ گناہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی سزا ہے. بولے کون سے گناہ؟ بولے ایک مرتبہ میں نے ایک پڑوسی کی ایک سوئی کو مانگ لیا تھا, ادھار میں سوئی لے لی تھی, میں نے اس کی سوئی واپس نہیں کی. ایک سوئی واپس نہ کرنے کی بنیاد پر مجھے اللہ نے جنت میں جانے سے روک لیا. اب غور کرو انسانوں, مسلمانوں, ایک سوئی کی کوئی حیثیت کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, اور جو لوگوں کی کروڑوں کے مال کھائے پڑے ہیں, جو لوگوں کی ایکڑوں سی پراپرٹی کو ہڑپ